اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے پیغمبر کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس شخص نے منہ موڑ لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات گزارتا ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، اس بات کے خلاف جو آپ سے وہ کہتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ آج کے اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 3 مسئلے بیان کیے۔ سب سے پہلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جو شخص کرے گا وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری اور اطاعت کے لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو جا کر میری اطاعت اور فرما برداری بتاؤ اور سمجھاؤ۔ تو گویا جس شخص نے اللہ کے پیارے نبی کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری کی ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے تو پھر تم پیارے نبی کی فرما برداری کر لو۔ آپ کی فرما برداری ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی آتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو تم پیارے نبی کی اتباع کر لو، تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے دنیا کے اندر کہ تم جا کر میرے راستے کے اوپر لوگوں کو لے کے آؤ۔ آپ سرکار نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو کوئی راستہ نہیں بتایا، کوئی ایسا راستہ ہی نہیں بتایا کہ جو راستہ اللہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو۔ تو گویا پیارے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اس راستے پہ چلایا جو راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی، آپ نے کوئی اور بات بتائی نہیں۔ ساری زندگی ہے نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوئی اور راستہ بتایا ہی نہیں ہے، کوئی اور طریقہ بتایا ہی نہیں ہے،
آپ نے جب بھی لوگوں سے گفتگو کی ہے تو ان سے یہی کہا کہ لوگوں اللہ کی طرف آ، تمہارا رب ایک اللہ ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تم اس سے عبادت کرو، تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے سوال کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کسی کا کوئی چوٹی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو ہم وہ بھی کوشش کرتے کہ ہم اللہ سے سوال کریں، یعنی ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اتنی زیادہ نبی علیہ السلام نے کروا دی تھی کہ یعنی ہم اگر جوتی کا تسمہ مطلب چھوٹی چیز کا بھی سوال کرنا ہوتا تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے، یعنی اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دی تھی کہ ہمیں کسی اور سے کوئی چیز مانگنے کے لیے دل ہی نہیں کرتا تھا، ہم اپنی چھوٹی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، تو رکھی جا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں بس اوقات ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں استعمال کے لیے، یا کہیں کوئی اچانک ہمارے اوپر پریشانی آ گئی تو ہم فوراً رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کریں۔ تو بھائی اللہ کی اطاعت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان نہیں ہوتا، ایک بندہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، کوئی مقرر نہیں آپ نے آپ کو بھیجا ان کے اوپر نگہبان بنا کے کہ آپ لازمی ان کو مسلمان کریں۔ آپ کا کام ہے اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی پہچان کروانا، جو مان لے گا الحمدللہ، جو نہیں مانے گا آپ چھوڑ دیں اس کو، اس کی نہ پریشانی لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو آپ کے مخالفین ہیں اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں اس وقت کہتے ہیں جی ہم آپ کے بڑے فرما بردار، حضور ہم آپ کے بڑے اطاعت گزار، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں اکٹھے ہو کر رات کو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دن کے وقت آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے طرف تابع دار ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن رات کو جب اکٹھے ہوتے ہیں، رات کو بیٹھتے ہیں، پلاننگیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو اس وقت وہ جو آپ سے باتیں کرتے ہیں دن کے وقت اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے جو وہ سازشیں کرتے ہیں، جس چیز کے اوپر وہ رات گزارتے ہیں مجھے سارا کچھ پتہ ہے، ان کی سازشوں کا پتہ ہے جو وہ سازشیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو حکم یہ ہے فَآرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر دیجیے، آپ ان کی نہ پرواہ کیجیے کہ یہ میرے خلاف سازشیں کرتا ہے، تو کیوں بھی میرے خلاف سازشیں کرتا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ زندگی کے اندر بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، اب آپ ممکن ہی نہیں ہے اکیلے کے آدمی کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ جی تو میرے کیوں مخالف، تو کیوں میرے مخالف، تو کیوں میرے مخالف۔ بھائی آپ صحیح راستے پہ چلیں، آپ غلط پہ نہ چلیں، جو آپ کی مخالف ہوتا ہو جائے، ہاں لیکن حکمت سے کام، یہ اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام سے زیادہ حکمت سے کام لینے والا بڑھ کر کو ہو سکتا ہے؟ آپ سرکار سب سے زیادہ اس کائنات میں حکمت سے کام لینے والے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ نے کہا کہ میرے راستے کی طرف جب لوگوں کو بلانا ہے گفتگو اچھی کرنی ہے اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے میرے محبوب نبی، تو پھر آپ نہ گھبرائیں،
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ آپ کا وکیل کافی ہے، آپ کی وکالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ مطلب سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، ہم اپنے مقدموں کے لیے، مسئلوں کے لیے وکیل بناتے ہیں نا کہ میرا یہ فلاں وکیل، اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی وکالت کے لیے کافی ہوں، آپ کو وکالت کرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو کسی کام جو ہے نا پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ آپ کرتے جائیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ یا اللہ بس تو ہی نے میری حفاظت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی آپ جتنی بھی دعائیں نا جب آپ پڑھیں گے تو ان دعاؤں کو اندر آپ کو ایک چیز ضرور ملے گی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، اے اللہ تو مجھے نور عطا فرما، اے اللہ تو مجھے سکون قلب عطا فرما، اے اللہ تو مجھے تقوی کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو میرے لیے راستہ آسان فرما۔ یعنی آپ کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے پھر پوری زندگی اللہ کے اوپر ہی توکل رکھا، اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھا، اور یقیناً جو شخص بھی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کئی راستے نکال دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا پھر وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے ساری زندگی، پھر وہ دھکے کھاتا رہتا ہے ساری زندگی، اور وہ اللہ کے بارے میں مثالیں پیش کرتا رہتا ہے کہ جو کہتا ہے جی دیکھو کوٹھے کے اوپر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر چڑھ نہیں سکتے، اللہ کے پاس پہنچنا ہو تو بیچ میں کئی چیزیں ہیں ان کو ملنا پڑتا ہے، پھر کئی بار انسان جا کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ اسی طرح کی مثالیں ہی تلاش کرتا رہتا ہے اور ان مثالوں کے اوپر ہی وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من الناس لو اقسموا علی اللہ لابرهم، لوگوں میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں قسم بھی اٹھا دے کہ اللہ کی قسم اے کام یہ ہوئے گا، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اور وہ کام اسی طرح کرتا ہے۔ تو یہ تعلق کی بات ہے، جس نے اپنا تعلق بنانا اللہ کے ساتھ پسند ہی نہیں کیا اس کے ساتھ اللہ کا تعلق نہیں بنتا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنا لیتا ہے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو تلقین کی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے نبی کو کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ تو اگر اتنی بڑی ہستی کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے اوپر توکل کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا وکالت کے لحاظ سے، تو ہمارے لیے کیا یہ حکم نہیں؟ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، کبھی آپ اللہ سے توکل پیچھے نہ کریں، کبھی آپ متزلزل نہ ہو زندگی میں، کبھی آپ ایک پاؤں پیچھے نہ ہٹیں، ہر معاملے میں آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں نکلتے ہیں، چلتے ہیں، ہمارے راستے میں جستجو ہوتی ہے ان کی، ہم ان کے لیے بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، ہم انہیں جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں ان کے اندر ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں، ان کے پورے کر دیتے ہیں مقاصد۔ تو گویا یہ اللہ نے ایماندار لوگوں کے بارے میں کہا، ان لوگوں کے بارے میں کہا جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری سب کی آخرت کو بہتر بنائے، اللہ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔